السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1348 پڑھیں گے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ ایک بڑی ہی خوبصورت دعا ہے۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، کہ اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، یعنی مجھے دین پر درست طریقے سے چلنے کی توفیق دے۔ الذی ہوا عصمت امری، جو میرے کام کا بچاؤ ہے، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی، یہ ساری دین کی وجہ سے ہی درست ہو سکتی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میرے لیے میری دنیا کو درست کر دے، جس میں میری زندگی گزر رہی ہے اور گزرنی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور میری لیے میری آخرت کو درست کر دے، جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو، دنیا کی زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت اور سکون کا سبب بنا دے۔ دیکھیں کہ کتنے ہی بہترین الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس دعا مبارکہ میں دین اور دنیا یعنی آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کا یہاں ذکر نہ کیا ہو، بلکہ ہر قسم کی بھلائی کی اس میں درخواست کی ہے، کہ کیونکہ ایک مومن جو سچا ہوتا ہے اس کو یہی کچھ چاہیے کہ دنیا میں اس کا دین صحیح ہو اور دنیاوی معاملات بھی اس کے صحیح چلیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی اس کے لیے بہتر بنا دے، کیونکہ صرف اللہ ہی آخرت کا تنہا مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا نہیں جو آخرت میں کسی کے کام آ سکے، قیامت کے اور موت کے بعد کسی کے کام آ سکے۔ دنیا کی تکلیفیں تو بندہ جب فوت ہوتا ہے تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو آخرت کی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ دعا بھی بہت ہی اچھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعائیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہاں امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ ان دعاؤں کو ذکر کر رہے ہیں جو بہت ضروری ہے اور بہت اچھی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو جامع دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ اس سے اگلی دعا بھی بڑی بہترین ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ تو مجھے اس چیز میں نفع عطا فرما جو بھی تو مجھے سکھائے، یعنی جو بھی علم تو مجھے عطا فرمائے اس میں مجھے نفع عطا فرما، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میرے علم کو میرے لیے نفع یاب بنا دے۔ وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہی سکھا جو مجھے نفع دے، یعنی جو لا یعنی علوم ہیں، لا یعنی چیزیں ہیں، ان سے مجھے بچا لے۔ وارزقنی علما ینفعنی، اور مجھے ایسا رزق عطا فرما، ایسا علم مجھے عطا فرما جو مجھے نفع دے، یعنی علم بھی ایک بہت بڑا رزق ہے، تو اس میں ہر قسم کی فضول چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ آج کل لوگ بیٹھے نیٹ کو کھنگالتے رہتے ہیں، فیس بک میں ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہتے ہیں، باقی اور جو ذرائع مواصلات ہیں ان کو بلا وجہ استعمال کرتے رہتے ہیں، جن سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ لوگوں کی باتوں میں دخل مداخلت، کسی کی بات دیکھ کے سن کے پڑھ کے ہنس لیا، کسی کی پڑھ کے دکھ ہو گیا، تو یہ ساری لا یعنی چیزیں ہیں۔ ان ذرائع کو صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کہیں کوئی پیغام دینا ہے، کوئی کسی کی خیر خبر پوچھنی ہے، کوئی علم کے سیکھنے سکھانے کی بات ہے،
تو وہاں استعمال کیا جائے، ورنہ ان چیزوں کو نہ استعمال کیا جائے، اور اس دعا میں یہی چیز بتائی گئی ہے۔ آگے کچھ ترمذی میں اس کے الفاظ زیادہ بھی ہیں۔ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نحوہ اسی طرح ہی وہاں مذکور ہے، اور وقال فی آخرہ، اس حدیث میں آخر میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، وزدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید میں بھی کہا ہے نا، وقل رب زدنی علما، کہ آپ علم کے اضافے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، سب تعریف اللہ کے لیے ہے ہر حال پر۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جہنم والوں کے حال سے۔ یہ دیکھیں کہ کتنے ذو معنی الفاظ ہیں، کہ بعض اوقات ایک انسان قرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے، حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جس طرح رمضان المبارک میں ہم لوگ قرآن کی کثرت کرتے ہیں، لیکن مطلوبہ ہدف ہم نہیں پا سکتے۔ مثلا ارادہ تھا کہ آج میں اتنا پڑھوں گی تو نہیں پڑھ سکے، تو ناشکری کے الفاظ اپنی زبان پہ آ جاتے ہیں، یا محنت کرنے کے باوجود اگر قرآن یا حدیث زبانی یاد نہیں ہو رہی یا ترجمہ یاد نہیں ہو رہا، تو ہم یعنی ہمارے اندر ایک تلخی آ جاتی ہے، تو یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، تھوڑا یاد ہو پھر بھی اللہ کا شکر، زیادہ یاد ہو پھر بھی اللہ کا شکر۔ ایک شخص ایک چیز کو یاد کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھتا ہے، ایک شخص 10 دفعہ پڑھ کے بھی نہیں یاد کر سکتا، تو دونوں کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ جس کو جلدی یاد ہو جائے وہ بھی اللہ کا شکر کرے، اور جس کو نہیں یاد ہوا جلدی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے لیے خیر کا وعدہ کیا۔ تو اس لیے علم سیکھنے والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم سب علم سیکھنے والے ہیں، طالب علم ہیں۔ انسان ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، اور اسی طرح اس کو رہنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے سلف صالحین جو تھے، وہ تو خود ارادتاً کوئی نہ کوئی علم سیکھنا جاری رکھتے تھے، کہ طالب علم کی شان بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے اچھے وعدے کیے ہیں، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں۔ تو طالب علم بنے ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر محنت کرنی پڑے تو ناشکری نہ کی جائے۔ تو یعنی اس دعا میں علم کی درخواست کی گئی ہے، جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے منافع بخش ہے۔ اس لحاظ سے یہ اور پچھلی دعا دونوں ایک ہی طرح کی ہیں، ایک دوسرے کا جز ہی بنتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری دعاؤں کو یاد کریں، اور پھر ہم ان کا یعنی ان کو مسلسل پڑھیں، تاکہ ہمیں کسی بھی موقع پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی آج کل کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کچھ علوم ایسے ہیں، مثلا ٹیکنالوجی ہے، سائنسی علوم وغیرہ ہیں، یا اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں غیر مسلم بہت آگے نکل چکے ہیں، اور مسلمان ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یہاں یہ مطلب ہے، یہ چیزیں غیر ضروری نہیں ہیں، بلکہ یہ علوم مسلمانوں کو سیکھنے چاہیے۔ جس طرح میڈیکل سائنس ہے، یا اس کے علاوہ باقی، کیونکہ ہمارے جو سلف صالحین تھے انہوں نے بہت سی ایجادات کی، تو مسلمانوں کو صرف کھانے پینے اور پہننے کی طرف توجہ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، اور اگر ایک چیز سیکھنے کے باوجود حاصل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی اور خیر عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہماری یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اس سلسلے کا آخری درس ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہا ھذا الدعاء، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، اے اللہ
بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہر قسم کی بھلائی کا، عاجلی ہی و آجلی، جو جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، ما علمت منہ وما لم اعلم، جس کو میں جانتی ہوں اور وہ بھلائی بھی جس کو میں جانتی ہی نہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّ، اور میں پناہ چاہتی ہوں ہر قسم کی برائی سے، تکلیف سے، شر سے، عاجلی ہی و آجلی ہی، وہ شر جلدی پہنچنے والا ہو یا دیر سے۔ ما علمت منہ وما لم نعلم وما لم اعلم، ایسا شر جس کو میں جانتی ہوں اور جس کو میں نہیں جانتی۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہر اس خیر کا، بھلائی کا، جس کا تیرے بندے اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں ہر اس شر سے جس سے پناہ چاہی ہے تیرے بندے نے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، وما قرب الیہا، اور ہر اس چیز کا جو مجھے جنت کے قریب کر دے، من قول او عمل، وہ قول ہو یا عمل۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن النار، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النار، اور میں تجھ سے جہنم سے پناہ چاہتی ہوں، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور ہر اس چیز سے پناہ چاہتی ہوں جو مجھے جہنم کے قریب کرے، چاہے وہ قول ہو یا عمل، یعنی کوئی ایسی بات ہو یا کوئی ایسا عمل ہو۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، اور اے اللہ ہر وہ فیصلہ جو تو نے میرے لیے کیا ہے، میرے حق میں کیا ہے، اس کو میرے لیے بہتر بنا دے، یعنی جو بھی فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے اس کو میرے لیے بہتر بنا دے۔ اخرجہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے، والحاکم اور حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دعا سکھائی ہے، اس میں مجھے تو ویسے ایسے لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم طلب کرتے ہیں، اور پھر چونکہ انسان کی عقل ناقص ہے، علم تھوڑا ہے ہمارا، ہم تو کل تو بہت دور ہے، ہم تو اگلے منٹ اور اگلے سیکنڈ کو نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ہر قسم کی بھلائی کی دعا اس میں جمع کر دی گئی ہے، کہ ہر وہ بھلائی جو جلدی ہو یا لیٹ ہو، جو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہر وہ شر جو آج ہی آنے والی ہے یا کوئی 10 سال ٹھہر کے، یعنی یہ پوری زندگی کے لیے یہ دعا ہے۔ اور اسی طرح یعنی میں اس کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ پھر یہ کہ کتنا بڑا یہاں ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ تمام خیر مجھے دے دے جو تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی ہے، اور ان تمام تکلیفوں سے مجھے اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں لے لے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ پھر یہاں بھی بس نہیں ہے، پھر دیکھیں کہ جنت کا سوال ہے، اور جنت کا سوال بھی صرف یہ نہیں ہے کہ جنت دے دے، یعنی ہر اس عمل کا اور قول کا ثواب۔ انسان کی زندگی 2 ہی چیزوں سے بنتی ہے، قول اور عمل، تیسری تو کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ تو قول بھی اور عمل بھی مجھے وہ عطا کر دے جو جنت کے قریب کر دے۔ پھر اسی طرح جہنم سے بھی ایسے ہی پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فیصلے فرماتا ہے، اور بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں اچھے نہیں لگتے، جس کو ہم اپنی زندگی میں دوائی سے مشابہت دے سکتے ہیں، کہ جس طرح ماں بچے کو دوائی کھلاتی ہے تو اس کے بھلے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بچہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسی لیے یہاں یہ دعا کی گئی ہے کہ وَأَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، یا اللہ ہر وہ فیصلہ جو تو میرے لیے فرما رہا ہے
اس میں میرے لیے بھلائی پیدا کر دے۔ تو یہ تو ساری ایسی ہی دعائیں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نظر نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ یہ رہنے دو اور وہ رہنے دو۔ یہ ساری ہی دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان الفاظ میں جتنی دعائیں ہم اب تک پڑھ آئے ہیں، اگر ہم ان ساری دعاؤں کو روزانہ بطور مجموعہ پڑھ لیا کریں تو شاید ہمیں کسی اور دعا کی یا کسی سے دعا کی درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو آخری حدیث ہے اس کتاب کی، اس میں امام صاحب بخاری اور مسلم کی روایت لائے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخان یعنی دونوں شیخ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو بہت ہی محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، الی الرحمن، رحمان کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ دو لفظ، دو کلمے بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر یہ بہت ہی ہلکے ہیں، یعنی ان کو پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ مشکل ایک تو یہ ہے کہ ان کلمات کے جو آگے آنے والے ہیں الفاظ بڑے آسان ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو الٹ پلٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی وہ پہلے پڑھ لیا یا ایک پڑھا ہے تو بات ہو گئی۔ تو جس طرح بعض کلمات ہوتے ہیں کہ جن کو مکمل کرنا پڑتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اگر ہم لا الہ کہہ کر بات ختم کر دیں تو یہ غلط ہو جاتی ہے بات، ہمیں یہاں الا اللہ کہنا پڑے گا کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں یہ سکل آ جاتا ہے، اس میں ہے تو یہ بھی سب سے افضل کلمہ، بہرحال یعنی اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو کلمے جو ہیں ان کو ہم نہ بھی مکمل کریں تو پھر بھی یہ بہت ہی مکمل ہیں، یعنی یہاں آگے ہم کلمے پڑھتے ہیں نا تو پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، کہ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گے، قیامت والے دن ان کا بڑا وزن ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دو کلمہ۔ یہ دو کلمے ہیں اور 4 لفظوں سے جوڑ کر بنے۔ پہلے میں بھی سبحان ہے، اگر ہم سبحان اللہ کہہ کے سانس لے لیں گے، آگے نہ بھی پڑھیں گے تو بات مکمل ہے۔ اگر ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہیں گے تو پھر بھی بات مکمل ہے۔ ایسے ہی اگر ہم سبحان اللہ کہہ کے آگے نہ بھی پڑھ سکیں تو کوئی اس میں کمی نہیں ہے۔ اگر ہم سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے تو پھر بھی بہت اچھا مکمل ہو جائے گی بات۔ تو یعنی سبحان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور عیب اور عاجزی سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، عاجزی نہیں، مجبوری نہیں۔ اور حمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر وہ صفت پائی جاتی ہے جو ایک معبود کو ضروری ہے، معبود ہونے کے لیے جو صفت ضروری ہے اس میں صرف یعنی اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس میں وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو ایک معبود میں ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے العظیم کا معنی یہ ہو گیا کہ وہ عظمت والا بھی بہت ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ تو یہ کلمے بھی ہمیں چلتے پھرتے اپنی زبان پر رکھنے چاہیے۔ پھر ہمیں اس حدیث سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اذکار میں سے بھی کچھ اذکار افضل ہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ افضل الذکر، نبی علیہ السلام نے اس کو کہا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں کلمے وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہم لوگ بعض اوقات ذکر اذکار یا دعا کرنے کے لیے ادھر ادھر کی بنائی ہوئی دعائیں، لوگوں کی بنائی ہوئی اور ایسے ایسے جملے جو انتہائی مشکل اور بے جوڑ سے لگتے ہیں ان کو یاد کرتے پھرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں پھر اس بات کو دہراتی ہوں کہ دعاؤں میں سے سب سے افضل دعائیں وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہمیں دی گئی ہیں۔
اس کے بعد ان دعاؤں کا درجہ آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ائمہ، محدثین، نیک لوگ تمام ان لوگوں کے بعد کہیں جا کر عام لوگوں کی، آج کل اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ پر صرف ان الفاظ کو ذکر کیا گیا ہوتا ہے کہ جس طرح یعنی ایک بات ہے ہم اردو میں کریں، اس کے الفاظ اور ہیں، عربی میں کریں گے تو اور الفاظ ہیں، پنجابی میں کریں گے تو اور الفاظ ہیں، تو ایسے ہی عام لفظوں کو عربی میں ادا کیا گیا ہوتا ہے اور ہم اتنی مشکل سے ان کو یاد کرتے ہیں کہ ایک نئی دعا سمجھ کے، تو نئی سے نئی دعا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں اور یہ بہت افضل ہیں۔ دوسری ہمیں یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن الفاظ بھی تولے جائیں گے، صرف عمل نہیں، الفاظ بھی تولے جائیں گے، انسان کے خیالات بھی تولے جائیں گے، اس کے اشارے کنائے بھی تولے جائیں گے، یہ تمام چیزیں یعنی ہمارے پورے جسم کی ہر چھوٹی بڑی حرکت قیامت کے دن تولی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنا یہ پورا جسم بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنی کتاب کا اختتام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے اس سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم اس میں سے بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی ہم سے بشری تقاضوں کے تحت کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، لاپرواہی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب معاف فرمائے اور ہماری ان چھوٹی بڑی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کا پڑھنا اور اس کو سننا یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ان ہماری تمام نیکیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔